ایک ہے سارا کفر۔ دوستوں میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار دفعہ یہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں، یہ جو کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، ان سے یارانہ نہ لگاؤ۔ اب یہ خبر چیک کریں جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 2024 میں ایک فلسطینی حامی تنظیم نے برطانیہ کی حکومت کے اوپر ایک مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ برطانیہ کی حکومت جو اسرائیل کو ہتھیار دے رہی ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ عام بچوں پر، فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ وہاں پہ فیصلہ تو آ گیا تھا کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ہتھیار نہیں دے گی، لیکن یہ اتنے مکار لوگ ہیں، انہوں نے گولہ بارود اور بڑے بڑے ہتھیار جو ہیں وہ دینے تو بند کر دیے، لیکن انہوں نے راستہ دیکھیں کیسا چنا کہ پرزوں میں ہتھیار دینے شروع کر دیے۔ JF-17 جو ہے، JF-35 جو ہے، اس کو پرزوں میں کر کے انہوں نے امریکہ بھیجنا شروع کیا، اور امریکہ سے پھر انہوں نے بھیجنا شروع کیا اسرائیل۔ اب آج کے دن 30 جون 2025 کے دن ایک فیصلہ آیا ہے جس میں یعنی کہ عدالت نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، مطلب کہ انہوں نے اصولاً کام کیا ہے یہ پرزے بھیج کر۔ مطلب کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ جو کفر، جیسا کہ فرانس کہتا تھا اور سارے دوسرے ملک جو یورپ کے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم فلسطین کو ہتھیار بھیج رہے ہیں اور وہ تو بچوں پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے ہم فلسطین کو ہتھیار نہیں بھیجیں گے، ہم اسرائیل کو ہتھیار نہیں بھیجیں گے اور فلسطین کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنے جا رہے ہیں ہم تو۔ اصل میں یہ بیچ میں سے ایسے مکار لوگ ہیں، یہ ہتھیار بھی بھیج رہے ہیں، یہ تجارت بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے فلسطین کو ایک کنٹری کے طور پر تسلیم بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر اگلی خبر دیکھیں جہاں پہ اسرائیلی فورسز نے آج صبح سے غزہ میں کم از کم 73 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ ایک ہاسپٹل پر بھی حملہ کیا، اور اس ہاسپٹل کا نام تھا الاقصی ہاسپٹل، یعنی کہ مسجد اقصی کے نام سے اس ہاسپٹل کا نام رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جو ہیں، اگلی خبر دیکھیں، اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ مسجد اقصی کے گراؤنڈ میں، کمپاؤنڈ میں وہاں پہ گھس گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا ہوگا، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا ہوگا، وہاں پہ انہوں نے بے حرمتیاں کی ہیں وہاں پہ، جو میں آپ کو نہ بتا سکتا ہوں نہ یہاں پہ مجھے دکھانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی مسجد اقصی، یعنی کہ اس کی صرف مذمت کی ہے حماس نے کہا ہے کہ 1967 کی ایگریمنٹ کے تحت مسجد اقصی میں صرف مسلمان جا سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جا سکتا، اور دنیا نے مذمت اس کی کیا ہی کرنی ہے، دنیا کے مسلمانوں کی اور اوقات ہی کیا ہے ہمارے حکمرانوں کی۔ اگلی خبر دیکھیں جہاں پہ GHF کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اسرائیلی فوج نے۔ GHF نامی ایک ادارہ ہے جس کو کنٹرول کرتا ہے اسرائیل اور امریکہ، اور یہ ادارے کا کام ہے کہ اس نے امداد بانٹنی ہوتی ہے غزہ میں مسلمانوں کو۔ اب جب مسلمان اس کے پاس امداد لینے جاتے ہیں تو ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں۔ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ تھوڑا سا دور کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ فوجی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو حماس کے ہیں، یعنی کہ فلسطینی لوگ جو ہیں، یہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان پر گولیاں چلا دی ہیں۔ تو اب ان کا یعنی کہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ تم نے تو بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اب سارے تمہاری طرف بڑھ رہے تھے، ان میں سے تو حماس کا لوگ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو عام فلسطینی ہیں، اب کنٹرول ہمیں دو۔ UN نے کہا ہے UN کو کنٹرول نہ دینا، اور یعنی کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم UN کو کنٹرول نہیں دیں گے۔ اس پلاننگ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ خود ہی سیکیورٹی لے لیتے ہیں یہ ساری۔ اصل میں پنجابی میں کہاوت ہے کہ چور نالو پنڈ کالی، مطلب کہ جو لوگ فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں وہ ہی اب کنٹرول سنبھال رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہوگی کہ دوبارہ گولی نہیں چلے گی، فلسطینی شہید نہیں ہوں گے۔ دنیا بھر میں احتجاج جاری ہیں۔ ایک فلسطین ایکشن نامی تنظیم برطانیہ کے اندر، پھر برطانیہ کی بات آ گئی، میں نے بتایا نا کہ برطانیہ، یہ کفر جو ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے، یہ سارے اسرائیلی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اندر سے سب بھائی ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں۔ فلسطینی ایکشن نامی تنظیم ہے برطانیہ کے اندر جو فلسطینیوں کے حقوق کی آواز بلند کرتی ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس ادارے پر، اس تنظیم پر پابندی لگانے کی وہ سوچ رہے ہیں، مطلب کہ تیاریاں شیاریاں کمپلیٹ ہیں۔ اب برطانیہ کے جو مشہور لوگ ہیں، جن کے اندر کچھ انسانیت نامی کوئی چیز ہے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، اس پر سگنیچر کیے ہیں کہ اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ یہ تو بہت اچھا ادارہ ہے، یہ تو بات کرتا ہے فلسطینیوں کے حقوق کی۔ اس کے علاوہ لندن میں احتجاج ہوا ہے، لندن میں کھیلوں کی کوئی لیگ ہونے جا رہی ہے، اور وہاں پہ کلب کے باہر یا کسی جگہ پر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور وہ احتجاج کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ
ایک یعنی کہ کمپنی جو ہے اسپانسر کرنے والی کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہے وہ اسرائیل کی حامی ہے, اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے, اس کی اسپانسرشپ کو کینسل کیا جائے کیونکہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل مضبوط ہو اور وہ فلسطینی بچوں پر ظلم کرے. برطانیہ کے کافر لوگوں کو غیرت آ گئی. ہمارے یہاں پہ پی ایس ایل میں چل رہا تھا سارا کچھ, یہ اسپانسرشپ پیپسی بھی کر رہا تھا, کے ایف سی بھی کر رہا تھا, میکڈونلڈ بھی کر رہا تھا, لیکن ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کی شرٹوں پر کے ایف سی اور پیپسی کے برانڈ کے یعنی کہ لکھائی لکھی ہوئی تھی, ان کو غیرت نہیں آئی, ہمارے حکمرانوں کو غیرت نہیں آئی. انہوں نے اسپانسرشپ جو ہے وہ کفار کے برانڈز کی اسپانسرشپ اس کو کینسل نہیں کیا. دوستو اینڈ پہ میری آپ سے گزارش ہے, پلیز میرا یوٹیوب پہ چینل ہے آزاد بوائے کے نام سے, اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا, میری بہت ہیلپ ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.